عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا دور سے دریائے حقیقت گہرے اندر کانے دوست ہم توئی غواز مانے در جان جانانے دوست. برصغیر کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اہل تصوف کی جہد مسلسل کے واضح حقائق دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ صوفیاء کرام کے اخلاق و عمل کا نتیجہ تھا کہ تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. لوگ قافلوں کی صورت میں خانقاہوں پر جاتے اور بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب کے مل کر ایک ہی صف میں بیٹھتے تھے. انہوں نے کردار و عمل سے معاشرے کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دیا. سماجی معاشرتی برائیوں کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. ان کے اس حسن و کردار سے اسلام کی اشاعت ہوئی. تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے ایوانوں میں آواز حق اس قوت، عزم، جرأت و بہادری، اخلاص اور بے نیازی سے بلند کی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تصوف ایک اسلامی تصور ہے اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عملاً یا روایتاً اس سے جڑا ہوا ہے. صوفی بزرگان دین کی عطا کی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں تو اس ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ حاصل ہوگا. اس سلسلے میں صوفیہ کا طریقہ تبلیغ و ارشاد، سنت و اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اپنانے کی وجہ سے مخلوق پر اثر انداز ہوتا ہے. جبکہ کورونا بحران میں سماجی دوری کے ساتھ عبادت کرنا بھی انسانیت کی آبیاری اور عبادت ہی تو ہے. کم سے کم یہ مارچ سے ہو گیا تھا، تب سے ہم بہت تڑپتے تھے. ہم یہی دعا کرتے ہیں کب ہوگا اپنے ہم جیسے ہم جاتے ہیں اپنے آستانوں پہ جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یہاں پہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں ہر ایک کو اس کووڈ سے بچائے. یہ ہمارا دعا کریں گے اور کرتے رہیں گے. تصوف کا مطلب جہالت سے نجات کے ساتھ ساتھ معرفت الہی کا حصول بھی ہے. تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ دل کو انوار باری تعالیٰ سے منور کرنا بھی ہے. دنیا کی ناجائز خواہشات سے بے رغبتی اور خالق حقیقی سے مضبوط تعلق قائم کرنا بھی ہے. مخلوق خدا سے بھاگ کر جنگلوں میں نکل جانا نہیں ہے، بلکہ مخلوق خدا کی رہبری اور پیشوائی ہے. صوفیاء کرام نے اپنے حلقہ احباب کو ہمیشہ یہ تلقین کی ہے کہ اگر کسی شخص کی روحانی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی زندگی کو قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھا جائے، اور اگر ہم حقائق سے چشم پوشی اختیار نہ کریں تو شریعت و طریقت کا حسین امتزاج ہمیں صوفیاء کی درگاہ پر واضح نظر آتا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے
ملک کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی عبادت گاہیں مکفل رہیں، لیکن اب نرمی کے ساتھ ہی عبادت گاہیں دوبارہ کھل گئی ہیں۔ اب عبادت گاہوں میں حکومت کی ہدایات اور طبی مشوروں پر عمل پیرا ہو کر عبادت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس دوران سماجی دوری کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے جو یہاں پر انتظامیہ نے رکھا ہے، ڈیفینس جو ہے اس میں بھی بہت خوشی ہے، لیکن امام صاحب نے بھی اس کے لیے دعا مانگی ہے اللہ کے لیے ہم کو یہ کامیاب کرو، یہ ختم کرو یہ بیماری جو ہے۔ آج بہت خوشی ہے، دور دور سے لوگ آئے ہیں، ان کے بھی دل میں بہت بڑی خوشی ہوئی ہے، نماز ادا ہو گئی۔ مولا صوفیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرد کی اصلاح و تربیت کے لیے دل کو پاک و صاف کرنے پر توجہ دی۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ برا فعل برا ہے، پر برا خیال اس سے کہیں زیادہ برا ہے، کیونکہ جسم کی جنابت پانی سے صاف کی جا سکتی ہے، لیکن دل کی جنابت جہاں سے برا خیال جنم لیتا ہے دور کرنے کے لیے یہ پانی کافی نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے تخیل کو پاکیزہ نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے۔ چینی، بابلی اور مصری تہذیب کی ہم پلہ تصور کی جاتی ہے، لیکن ہندوستانی تہذیب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک ملی جلی تہذیب ہے اور اپنے معاصر تمام تہذیبوں سے زیادہ روادار اور قوت برداشت والی ہے۔ کثرت میں وحدت اس کا امتیاز ہے اور بعد کے ادوار میں انہی شخصیتوں کو یاد رکھا گیا ہے جنہوں نے انسانیت کے فروغ اور تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس گنگا جمنی تہذیب کی خصوصیت ہے کہ رعایا پروری اور انصاف میں کبھی مذہب آڑے نہیں آتا۔ میں بے خبر تو باخبر۔ جو ہمارے یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہیں وہ ہم سب نے مل کے چلنا ہے اور اس مہاماری کو دور بھگانا ہے، اور یہ مہاماری کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں اپنا بچاؤ رکھنا ہے، سوچھتا کا دھیان رکھنا ہے، ہاتھ سینیٹائز کرنے ہیں، ماسک کا خاص کر دھیان رکھنا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ہندوستان میں پروان چڑھنے والی قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور مخلوط تہذیب کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ یہاں فروغ پانے والے صوفی سلسلوں کو نہیں سمجھا جاتا۔ ان صوفی سلسلوں نے عظیم اسلامی سلطنتوں کی ثقافتی راہوں کے تعین میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی مذہبی بالادستی کا غلبہ ہوتا ہے تو تہذیب کا فروغ رک جاتا ہے۔ کسی بھی تہذیب کی ترقی کے لیے دقیانوس روایات کی بے کنی اور آزادانہ اور دانشورانہ فکر کے فروغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام اسلام اور قرآنی تعلیمات کی روح پر زور دیتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ وہ لوگوں کی روحانی اصلاح میں کامیاب ہوتے تھے۔ نظر بھی رکھے کیا کر سونتس کیا کر ہردس فردس لکھت ہوون سورئی۔
فصل گل دور خزاں میں کیا کروں گا دیکھ کر، سب تو ہے لکھا گیا فرد ازل میں بیشتر. جگمگا رہا